میں سوچتا ہوں کہ جب یہ لوگ رات کو سوتے ہیں تو پتہ نہیں ان کو کس طرح نیند آتا ہے کہ ہم نے کس کی سیٹ پہ قبضہ کیا ہے۔ دوسری طرف ہمارے پیپل پارٹی کے ساتھی جس طرح بجٹ پہ تنقید کر رہے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ 26 کو انشاءاللہ رفیع اللہ صاحب اور اس طرح کے اور جو جذباتی جیالے ہیں انشاءاللہ 26 کو اس بل کی بجٹ پاس کرنے میں انشاءاللہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اس طرح میں علی امین صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے فیڈرل گورنمنٹ نے بجٹ میں 55 کروڑ روپے جو رکھے ہیں یہ ان کے منہ پہ مارے اور ان سے کہے کہ آپ نے پی ایم ہاؤس کے لیے جو 90 کروڑ رکھے ہیں اور ایک صوبے کے لیے جہاں آپ نے فاٹا کو بھی مرجر کروایا، ان کا جتنا بھی خرچہ تھا سب کچھ تھے، جتنا دہشت گردی تھی ان کے سر پہ آپ نے پھینک دی۔ اور دوسری طرف اگر آپ مختلف پیکیجز آتے ہیں نہ تو وہ آپ دیتے ہیں اور 55 کروڑ روپے تمام صوبے کو آپ دیتے ہیں، تو میں تو علی امین صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان 55 کروڑ روپے کو ان کے منہ پہ ماریں۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں جب آپ کہتے ہیں کہ افغانیوں کو پاکستان سے نکالا جائے تو پختونوں کو پاکستان کے مختلف شہروں میں جس نام پہ تنگ کیا جاتا ہے، جیسے ان کے پیشانی پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ دہشت گرد ہیں، ان کو مختلف بازاروں میں روکا جاتا ہے، ان میں پولیس کی وارے نیارے ہو جاتے ہیں، ان کو مختلف ناموں پہ روکا جاتا ہے، پولیس تھانوں میں بند کیا جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، ایک تو آپ ادھر ہمیں روزگار نہیں دے رہے، پاکستان کے مختلف شہروں میں آپ ہمیں تنگ کر رہے، ادھر وار اینڈ ٹیرر ہے، ادھر حالات خراب ہے، دوسری طرف جب ان علاقوں میں ہم آتے ہیں تو ادھر بھی ہمیں تنگ کیا جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، میں سمپل بات آپ کو کر رہا ہوں، اگر آپ ہمیں امن نہیں دیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ سندھ میں محفوظ ہوں گے، آپ پنجاب میں محفوظ ہوں گے، آپ اسلام آباد میں محفوظ ہوں گے؟ یہ آپ کان کھول کر سن لے اور یہ تمام پاکستان کان کھول کر سن لے کہ اگر آپ فاٹا کو امن نہیں دیں گے تو میرے خیال میں پاکستان کا کوئی بھی حصہ محفوظ نہیں ہوگا۔ آپ کراچی میں بھی محفوظ نہیں ہوں گے، آپ سندھ میں بھی محفوظ نہیں ہوں گے، آپ کراچی میں بھی محفوظ نہیں ہوں گے۔ اور دوسری طرف جناب اسپیکر، بس اب ہو گیا۔ اگر آپ دیکھ لیں کہ پہلے زمانے میں جو ڈرون ہوا کرتے تھے تو ان سے ہمیں اتنا خطرہ نہیں تھا، اب جو ہماری اس حکومت میں پی ڈی ایم کی حکومت میں جتنے بھی ڈرون ہوئے ہیں اس میں صرف اور صرف بچے اور خواتین شہید ہوتے ہیں اور پھر وہ صرف اور صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں افسوس ہے۔ تو افسوس سے کام نہیں چلے گا۔ آپ نے کہا تھا کہ یہ ہمارا فیڈرل سبجیکٹ ہے، چلو آپ کا فیڈرل سبجیکٹ ہے، آپ راستے کھولنے کے لیے، امن کے لیے آپ مذاکرات شروع کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اسپیکر صاحب، فیڈرل نے یہاں جو ڈرامہ بنایا ہے کہ جس طرح بلوچستان نے انہوں نے مائن اینڈ منزل بل منظور کیا ہے، تو ہم صوبائی حکومت سے یہی کہیں گے اس پارلیمنٹ کے فلور سے کہ آپ ہرگز مائن اینڈ منرل ایکٹ کو پاس نہیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں گے۔ بجلی کی سبسڈی پہ میں بات کروں گا، جب ہماری حکومت تھی تو ہم 6 گھنٹوں کی سبسڈی فاٹا کو، جس طرح ہم نے وعدے کیے تھے 6 گھنٹے سبسڈی ہم فاٹا کو دیا کرتے تھے۔ اگر آپ اب دیکھ لیں جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے تو 3 گھنٹے اور وہ بھی 4-5 دن کے بعد آتی ہے ہمارے۔ اگر آپ دوسری فاٹا کے دوسری فاٹیوں سے آپ پوچھ لیں کہ فاٹا میں بجلی کب آتی ہے، 3-4 دن بعد آتی ہے اور وہ بھی 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لیے۔ جناب اسپیکر، اس بجٹ کو ہم اگر عوام دشمن، پختون دشمن اور قبائل دشمن بجٹ کہے تو میرے خیال میں بے جا نہ ہوگا۔ شوکت عزیز کی قیادت میں اس وقت ایک کمیٹی بنائی گئی اور اس نے تمام قبائلی علاقوں کے وزٹس کیے، جرگے کیے اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم آپ کو 10 سال کے لیے ٹیکس سے آپ کو چھوٹ دیں گے۔ لیکن اس بجٹ میں آپ نے یہ جو شامل کیا ہے تو یہ آپ نے قبائل کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ این ایف سی میں آپ نے جو وعدہ کیا ہے سرتاج عزیز کے سفارشات میں، اور دوسری اس بجٹ میں آپ نے پسماندہ علاقوں کے لیے جس پیکج کا اعلان کیا ہے تو آپ نے اس میں فاٹا کو مس کیا ہے۔ این ایف سی کی وجہ سے ہماری قبائلی علاقوں میں جتنے بھی اے ای پیز کے پروجیکٹس تھے وہ تمام کے تمام رکے ہوئے ہیں۔ ہم ڈیمانڈ کر رہے، اگر آپ دیکھ لیں تو ہماری حکومت ہم فیڈرل سے اور اپنی صوبے سے کے پی سے اتنے فنڈ اکٹھا کرتے
کہ ہماری اے پی کے جتنے بڑے بڑے پروجیکٹ تھے وہ بھی چل رہے تھے، اور دوسری طرف اے پی میں ہم نے مختلف ڈاکٹرز بھرتی کیے تھے، پروفیسر بھرتی کیے تھے، تو وہ بھی چل رہے تھے۔ جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے تو میرے خیال میں وہ پہلے بھی پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور اب بھی پی ڈی ایم کی نہیں، اور اب تو کوئی اور قسم کی حکومت ہے، پتہ نہیں کس نے بنائی ہے، لیکن میرے خیال میں جس نے بنائی ہے وہ بھی جس طرح میں نے کہا کہ ان کو نیند کے وقت یہ ضرور سوچتے ہوں گے کہ ہم نے کس نے لایا، لیکن ان کو بھی یہ پریشانی ضرور ہوگی کہ ہم نے کس طرح کے لوگوں کو لایا ہے۔ ہم نے صوبے سے اور فیڈرل سے اتنا فنڈ اکٹھا کیا کہ ہمارے اسپتال بھی چل رہے تھے فاٹا کے، ہمارے کالجز بھی چل رہے تھے۔ اب نہ تو وہ کالجز جتنے پروفیسر تھے ان کی تنخواہیں مل رہی ہے، جتنے ڈاکٹرز تھے ان کو بھی تنخواہیں نہیں مل رہی ہے، تو ہمارے جتنے پروجیکٹس ہیں وہ بھی بند ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف آپ نے مختلف پسماندہ علاقوں کے لیے دانش اسکولوں کا اعلان کیا ہے، تو اس میں فاٹا شامل نہیں ہے۔ تو آیا آپ یہ سوچ لیں کہ فاٹا پسماندہ نہیں ہے، یا وہاں پہ وار اینڈ ٹیرر نہیں ہے، وہاں پہ آئی ڈی پیز نہیں ہے، وہاں کے لوگ ترقی یافتہ ہے، تو میرے خیال میں جس طرح آپ نے اسپیشل پیکج میں دوسرے گلگت اور مختلف علاقوں کو شامل کیا ہے، تو اس میں فاٹا کو بھی شامل کیا جائے اور دانش اسکولوں میں بھی فاٹا کو حصہ دیا جائے۔ اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے آپ نے 1,61,500 سیٹس مختص کیے ہیں، اس میں آپ نے فاٹا کو 2,500 دیے ہیں۔ پاپولیشن کے حساب سے اگر ہم دیکھ لیں تو یہ فاٹا میں تقریباً 3,500 بنتے ہیں۔ ان سیٹوں کو بھی اگر آپ اس میں اضافہ کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ جناب اسپیکر، ہمارے فاٹا میں آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ معدنیات کے بڑے ذخائر ہیں، اور اسپیشلی میرے ضلع میں جو ماربل کی انڈسٹری ہے وہ بجلی کی وجہ سے بالکل بند پڑی ہے۔ اگر آپ بجلی کی جس طرح تمام ملک میں پوزیشن خراب ہے، لیکن اگر آپ فاٹا کو دیکھ لیں اور پھر میرے ضلع کو آپ دیکھ لیں، میرے ضلع میں ایک ورسک ڈیم بنا ہوا ہے، دوسرا ڈیم جو موہمن ڈیم بننا ہے، اور ادھر بجلی کی جو پوزیشن ہے، وہاں پانی کی جو پوزیشن ہے دو دریاؤں کے درمیان، تو فیڈرل اس کے لیے کوئی پلان بنا رہے کہ اس پہ وہ بجٹ میں اس کے لیے کچھ رقم وغیرہ مختص کیا جائے۔ جناب اسپیکر، جب ہماری حکومت تھی تو ہماری اسپیکر صاحب نے فاٹا میں افغانستان کے ساتھ جتنے راستے ہیں اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی، اور اس پہ میرے خیال میں شندانہ گلزار صاحبہ نے بھی کافی کام کیا تھا، اور ہم افغانستان بھی گئے تھے جتنے بھی راستے ان راستوں کو کھولنے کے لیے۔ جناب اسپیکر، یہ بلوچستان والے جس طرح لڑ رہے ہیں اور سن والے کہہ رہے ہیں، جس طرح ہمارے پنجاب والے کہتے ہیں، تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ فاٹا کے تمام راستے کھول دیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ پاکستان کے تمام کارخانے انشاءاللہ چل پڑیں گے، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ اتنے آرڈرز ہوں گے افغانستان کے راستے، تاجکستان، ازبکستان، جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ آپ کی اتنی تجارت ہوگی کہ آپ حیران ہوں گے۔